السلام علیکم جی، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں نے ایک نیا ناول سٹارٹ کرنے کا سوچا اور یہ ہے ستم گھر سے ہم سفر۔ یہ میں نے پہلے بھی ریڈ کیا ہے، اس کی سٹوری جو ہے وہ مجھے ڈفرینٹ لگی، تو میں نے کہا کہ چلو میں یہ پڑھ لیتی ہوں۔ اچھا ناول ہے، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ آپ لوگ اپنے پھر ریویوز بتائیے گا مجھے کامنٹ سیکشن میں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ستم گھر سے ہم سفر، از فاطمہ۔ پاکیزہ تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ پلیز ہمت کرو یار، ابھی سے ہمت مت ہارو، تھوڑا وقت لگے گا لیکن تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ثنا اس وقت اپنے بیٹے کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے باہر آئی تو پاکیزہ کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر اسی کے کمرے میں آ گئی، اور پاکیزہ ایسے ہی بیٹھی تھی جیسے وہ اسے شام میں بٹھا کر گئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ آپی، وہ ابھی تک نہیں آئے نا؟ پاکیزہ نے ٹوٹے لہجے میں ثنا سے کہا تو ہما کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ پاکیزہ نے نکاح والا جوڑا ابھی تک زیب تن کیا ہوا تھا، میرون رنگ کی فراک اور سر پر اسی رنگ کا دوپٹہ، سونے کا بھاری سیٹ پہنے پاکیزہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ 19 سال کی عمر، چہرے پہ بے حد معصومیت لیے بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ عاشر آ جائے گا، تم فکر نہیں کرو، ہما نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ میری وجہ سے نہیں آئے نا گھر؟ پاکیزہ کے رونے میں اور روانگی آ گئی تھی۔ نہیں نہیں یار، وہ ہے ہی ایسا، رات کو دیر سے ہی گھر آتا ہے۔ اچھا اب جاؤ چینج کرو۔ نہیں نہیں یار، وہ ہے ہی ایسا، رات کو دیر سے ہی گھر آتا ہے۔ اچھا اب جاؤ چینج کرو اور آرام کرو، ہما نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی۔ پاکیزہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ باجی، بیا کہاں ہے؟ ہما کمرے سے باہر جانے لگی جب پاکیزہ نے پوچھا۔ بیا میرے پاس ہے اور سو رہی ہے، اب تم بھی آرام کرو، مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی، ہما نے فکر مندی سے کہا اور چلی گئی۔ ہما کے جانے کے بعد پاکیزہ ہمت کر کے اٹھی اور اپنے سوٹ کیس میں سے ایک ہلکے رنگ کا جوڑا لے کر واش روم میں چلی گئی۔ 10 منٹ بعد وہ واپس آئی اور بیڈ کے ایک طرف لیٹ گئی، لیکن نیند اسے کہاں نہیں تھی۔ سمجھوتا دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس نے کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ گاڑی میں پچھلے 2 گھنٹوں سے بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ اس وقت اس کی گاڑی قبرستان کے باہر کھڑی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے وہ بھی قبرستان کے اندر موجود تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں صرف تمہارا ہوں، میرے وقت پر صرف تمہارا حق ہے۔ دیکھو آج بھی یہ وقت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ سفید شلوار قمیص پہنے، بڑی ہوئی داڑھی، سفید رنگت، آنکھیں سرخی مائل جیسے کئی راتوں سے سویا نہیں ہو، چہرے پہ بے انتہا سنجیدگی لیے وہ کافی وجیح مرد تھا۔ 28 سال کی عمر میں وہ اپنی صلاحیتوں کی بنا پر ملک کے نامور بزنس مینز میں سے ایک تھا۔ اگر کوئی اسے اس وقت دیکھ لیتا تو یقین نہ کر پاتا کہ یہ حاشر علی شاہ ہے، جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ دم ہلاتے ہیں۔ اب اس کی گاڑی کا رخ مسجد کی جانب تھا۔ دنیا میں ایسے بھی مرد موجود ہیں جو سجدوں میں اپنے عشق کے لیے رویا کرتے ہیں، جس کی نظریں ہر عورت پر نہیں پڑتی، جس کے دل و دماغ میں بس ایک نام، ایک چہرہ اور ایک آواز گونجتی ہے۔ وہ ہر کسی سے عشق نہیں لڑاتا، ہر کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ضامن کہاں کھویا ہوا ہے یار، کب سے بات کر رہا ہوں میں تجھ سے، لیکن تو اپنی ہی سوچوں میں گم ہے، علی نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ علی، سلمان کا پتہ چل گیا؟ ضامن نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت تھانے میں تھے۔ علی ایک کیس کے بارے میں اس سے ڈسکس کرنے آیا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ ضامن کھویا سا ہے۔ کیا؟ تو کہاں جا رہا ہے اب؟ علی اس کی بات پہ حیران ہوا، مگر ضامن کو جاتا دیکھ کر سوال کر دیا۔ ایک ضروری کام ہے مجھے، کچھ دیر تک آؤں گا، ضامن نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ ضامن، اچھا میری بات تو سن، علی نے جلدی سے کہا کہ کہیں وہ چلا ہی نہ جائے۔ ہاں بول، ضامن نے موبائل پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ضامن، میں کہہ رہا تھا یار، چھوڑنا کیوں انتقام لینا چاہتا ہے تو؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ وہ وقت تو واپس نہیں آئے گا، اللہ پر چھوڑ دے سب کچھ، ان چکروں میں مت پڑ۔ علی سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن اسے علم تھا کہ ایک بار ضامن نے جو کہہ دیا وہ ضرور پھر ویسا ہی کرے گا، چاہے جتنا بھی کوئی اسے سمجھا لے۔ اور یہاں پر تو معاملہ بھی کچھ اور تھا۔ ضامن کبھی اپنے دشمن کو نہیں بخشتا تھا، اور یہ تو وہ دشمن ہے جسے وہ کئی سال سے ڈھونڈ رہا تھا۔ تیرا مطلب یہ میں سب بھول جاؤں، معاف کر دوں اسے؟ ضامن کے ماتھے پر لاتعداد شکن آئے۔ نہیں یار، میں تو بس… علی ضامن کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ غصے میں تو وہ خود علی کو بھی نہیں بخشتا تھا، اسی لیے فوراً
اپنی بات کا مطلب سمجھانا چاہا، لیکن ضامن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ پھر ضامن ایک سرد نظر علی پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ حورین بی بی آپ کو صاحب بلا رہے ہیں جی، ناشتے کے لیے۔ حورین شیشے کے سامنے کھڑی کالج جانے کے لیے جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی۔ بلو جینس پر گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے، سنہری بالوں کو کیچر میں قید کیے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کالج میں فرسٹ ایئر کی بہت ذہین اسٹوڈنٹ اور سلمان علی شاہ کی بڑی اور اکلوتی بیٹی ہے۔ ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی حورین اپنے نام کی ایک حور ہے، چہرے پر بلا کی معصومیت جو ایک بار دیکھ لے وہ پھر مڑ مڑ کر دیکھتا تھا۔ آ رہی ہوں بوا، آپ چلیں۔ حورین تھوڑا بوا کی جانب مڑی اور جواب دیا۔ صبح کے 6 بجے کا وقت تھا جب پاکیزہ کی آنکھ کھلی۔ رات اسے پتہ ہی نہ چلا وہ کب روتے روتے سو گئی۔ کمرے میں وہ اکیلی تھی، اس کا مطلب وہ ابھی تک نہیں آئے۔ ایک بار پھر اسے اپنی قسمت پہ رونا آتا ہے۔ بیڈ پر بیٹھی وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ اپنوں کے کچھ فیصلے ہمیں درگور کر دیتے ہیں اور ہم اس بھی نہیں کہہ پاتے۔ میرا بچہ آج اپنی ماں کی بات مان لو۔ عاشر بہت اچھا ہے بیٹا، ابھی وہ غم میں ہے، لیکن دیکھنا وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ رضیہ بیگم پاکیزہ کے سامنے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، امی پلیز ایسا نہیں کریں، یہ کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے۔ عاشر بھائی سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں میں؟ پلیز امی آپ لوگ ایسا نہ کریں۔ پاکیزہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ شاید کوئی اس کی بات مان لے۔ بیٹا اگر تیرا نکاح عاشر سے نہ ہوا تو آپا ثنا کی بھی اپنے بیٹے سے منگنی توڑ دیں گی۔ بچپن سے مانگا ہوا ہے آپا نے ثنا کو، ساری دنیا کو پتہ ہے اگر یوں رشتہ ختم ہو گیا تو ثنا کا کیا ہوگا؟ رضیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ پاکیزہ جانتی تھی اس کی بہن بچپن سے احمد کو چاہتی ہے۔ پاکیزہ کے کچھ کہنے سے پہلے کمرے میں ابا آئے اور پاکیزہ کے پاس بیٹھ گئے۔ پاکیزہ تمہارے باپ کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں بیٹا، میں چاہتا ہوں میری بیٹیاں میری آنکھوں کے سامنے اپنے گھر آباد ہو جائیں۔ ابا نے پاکیزہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ باپ کے فیصلے کو اپنا نصیب سمجھ کر چپ ہو جانے والی ذات کو بیٹی کہتے ہیں۔ پاکیزہ نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ حورین کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ ندا نے حورین کے ہاتھوں سے نوٹس لیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت کالج کے گراؤنڈ میں گھاس پر بیٹھی تھیں۔ ندا مجھے فیل ہو رہا ہے کوئی مجھے ٹریپ کر رہا ہے۔ حورین کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار تھے۔ کیا مطلب؟ ندا کو حورین کی بات سمجھ نہ آئی۔ ندا مجھے لگ رہا ہے کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ پتہ ہے کل میرا کالج کارڈ کہیں کھو گیا تھا لیکن آج وہ میرے بیگ میں سے ملا مجھے۔ حورین نے پریشانی سے ندا کو بتایا۔ اوہو یار، اتنی چھوٹی سی بات پہ پریشان ہو رہی ہو تم، کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے نا، اتنا مت سوچو۔ ندا نے اتنا کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی۔ حورین کو لگا وہ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہے، یہ اس کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں نا، اچھا چلو یار، سر مزمل کی کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، اگر لیٹ ہو گئے نا تو سر نے بہت عزت افزائی کرنی ہے ہماری۔ ندا نے حورین کا دھیان بٹانے کی وجہ سے مذاق میں کہا۔ ہاں چلو، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، یہ وہم ہی ہوگا میرا، حورین نے کہا اور سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اب ان دونوں کا رخ اپنی کلاس کی طرف تھا، لیکن کچھ وہم نہیں ہوتے، وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ وہ اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھتا تھا، وہ کب سوتی ہے، کب اٹھتی ہے، کب ہنستی ہے، کب روتی ہے، کب کالج جاتی ہے۔ اس وقت بھی وہ اس کے کالج کے باہر گاڑی میں بیٹھا اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اتنے میں وہ باہر آئی، جینز شرٹ میں اسکارف گلے پہ لپیٹے، کھلے بال۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر ضامن کے ماتھے پہ لاتعداد شکن ابھرے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی غرض سے وہ بار بار اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مار رہا تھا۔ وہ کسی لڑکی اور لڑکے سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گاڑی کی طرف بڑھی، کوئی چیز اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، مگر شاید اس کا دھیان نہ تھا، اس لیے وہ آگے بڑھی اور گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ اب ضامن گاڑی سے نکلا اور وہ گری ہوئی چیز اٹھائی، اسے دیکھا اور اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھ لی۔ پھر ضامن اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اسی گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی ایک خوبصورت بنگلے میں داخل ہوئی تو ضامن نے اپنی گاڑی بنگلے کے باہر کچھ دور کھڑی کی اور ایک نظر اس بنگلے پہ ڈالی۔ بہت جلد ملیں گے، ضامن نے شاطرانہ انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پاکیزہ کافی دیر سے بیا کے رونے کی آواز سن رہی تھی، پھر اس سے رہا نہ گیا تو کمرے سے باہر آئی اور اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے بیا کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں بیڈ پہ 2 ماہ کی بچی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ پاکیزہ نے آگے بڑھ کر بیا کو اپنے سینے سے لگایا اور روتی ہوئی بیا کو چپ کرانے لگی۔ پھر اس نے بیا کو بیڈ پر لٹایا اور اس کا دودھ بنانے لگی۔ پھر پاکیزہ نے بیا کو اپنی گود میں لے کر دودھ پلایا۔ اوہ سوری یار، مجھے دیر ہو گئی، سونی اتنا تنگ کر رہا تھا۔
بیا کو بھی جگا دیا اس نے۔ ہائے میری بچی بہت رو رہی تھی۔ ثنا نے کمرے میں آ کر کہا، کوئی بات نہیں ثنا اپی، بیا کو میں سنبھال لیتی ہوں۔ پاکیزہ نے بیا کے گال پہ پیار کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں یار، نئی نویلی دلہن ہو تم، اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے اپنا؟ ثنا نے پاکیزہ کے عام سے لون کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تم عاشر علی شاہ کی بیوی ہو، شان سے رہو، یہاں پر تیار ہو کر رہو۔ ثنا نے پاکیزہ کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے خوشگوار موڈ میں کہا، رہنے دے ثنا اپی، زبردستی کی شادی میں ان رسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ پاکیزہ کیا ہو گیا یار، رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں تم نے اپنی؟ خیر، خدا خیر کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ ثنا نے پاکیزہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بی بی جی وہ صاحب کہہ رہے ہیں بیا بٹیا کو ان کے پاس لاؤں۔ پاکیزہ کے کچھ کہنے سے پہلے کمرے میں ملازمہ داخل ہوئی اور کہنے لگی، عاشر آ گیا؟ ثنا نے ملازمہ کو دیکھ کر پوچھا، جی بی بی جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ اچھا کہاں ہیں وہ؟ ثنا نے ملازمہ سے پھر پوچھا۔ جی وہ اپنے کمرے میں ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، بیا کو پاکیزہ لے جائے گی کمرے میں۔ ثنا نے پہلے ملازمہ کو کہا، پھر پاکیزہ کی طرف دیکھ کر کہا، بی بی جی وہ صاحب جی نے کہا ہے کوئی ان کے کمرے میں نہ آئے۔ ملازمہ نے فوراً عاشر کی ہدایت بتائی۔ لے جاؤ بیا کو، ثنا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ملازمہ بیا کو لے گئی۔ پاکیزہ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد ثنا نے پاکیزہ کو کہا، آپ ہی پلیز ابھی نہیں۔ پاکیزہ پھر رونے لگی، کیوں ابھی کیوں نہیں؟ وہ کل شام کا نکلا ہوا اب آ رہا ہے گھر، اور اب تم ایسے کرو گی تو کیسے سب ٹھیک ہوگا؟ ثنا نے پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز آپی، پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا، اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ پاکیزہ اگر امی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا نا تو بس۔ اب ثنا نے پاکیزہ کو کمرے سے باہر کھڑا کر دیا اور خود باتھ روم میں چلی گئی۔ پاکیزہ نے بے بسی سے ثنا کو جاتے دیکھا اور خود بھی بھاری قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں پر وہ کل شام سے موجود تھی۔ جب وہ گھر آیا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر نکلا تو ملازمہ کو آواز دی اور اسے بیا کو لانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ بیا کو لائی تو اس نے بیا کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے پیار کرنے لگا۔ بابا کی جان، بابا کی پرنسس، بابا کی ڈال، بابا کی زندگی، میری پیاری بیٹی، بابا کو مس کیا آپ نے؟ بابا کے جینے کی وجہ۔ عاشر سوئی ہوئی بیا کو سینے سے لگائے پیار سے باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک نظر دروازے سے اندر آتی پاکیزہ کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر شکن ابھرے اور اس نے اپنی آنکھیں سونے کی غرض سے بند کر لیں۔ جب وہ کمرے میں آئی تو عاشر بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور بیا کو اپنے سینے پر لٹایا ہوا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا۔ پاکیزہ کو یہ منظر بہت اچھا لگا، لیکن جب عاشر نے ایک نظر اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں تو پاکیزہ کو اپنا آپ بہت معمولی لگا۔ بےحد آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے۔ اللہ مجھے صبر دینا۔ پاکیزہ نے دل میں دعا کی اور بیڈ کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں مسلسل اس کی آنسو بہا رہی تھیں، لیکن مقابل کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ شاید اب نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ ضامن کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو اتنا گرا ہوا سوچ سکتا ہے؟ انتقام نے تجھے اتنا اندھا کر دیا ہے؟ تو ایک بے قصور لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہے؟ علی کو واقعی ضامن کی باتوں پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت وہ دونوں حویلی میں موجود تھے۔ وہ دونوں ہی کچھ دیر پہلے تھانے سے آئے تھے اور دونوں نے ہی یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیوی ہے میری، کوئی زندگی برباد نہیں ہوگی اس کی۔ ضامن نے ریوالور کو دراز میں رکھتے ہوئے کہا، یہیں تو میں تجھے کہہ رہا ہوں یار، بیوی ہے وہ تیری، اسے اپنا انتقام لینے کے لیے استعمال نہ کر۔ کیا قصور ہے اس کا؟ ضامن نے اپنے بچپن کے دوست کو مایوسی سے دیکھا۔ سلمان کی بیٹی ہونا ہی اس کا سب سے بڑا قصور ہے۔ اور تو اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے؟ یہی کہا ہے نا میں نے کہ اب اپنی بیوی کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں میں۔ اس میں کیا برائی ہے؟ ہاں بول۔ ضامن کو اب علی پر غصہ آنے لگا۔ پتہ ہے مجھے، سلمان سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی کو لانا چاہتا ہے تو۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں میں تجھے، کیا ارادے ہیں تیرے۔ علی کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن ضامن کے ماتھے پر شکن دیکھ کر چپ ہو گیا۔ پھر علی اپنے جگری دوست کو بے بسی سے دیکھ کر حویلی سے چلا گیا۔ ہاں، ابھی تو تم میرے ارادے جانتے ہی نہیں ہو، میں تو اس سے بہت آگے کی سوچ رہا ہوں۔ اتنا ذلیل کروں گا میں سلمان کو کہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ ضامن کے چہرے کے تاثرات بہت سخت تھے۔ علی صحیح کہہ رہا تھا، وہ انتقام کی آگ میں بری طرح جل رہا ہے۔ انسپکٹر علی، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ان پر نظر رکھیں گے اور ان کے چیلوں کو بے نقاب کریں گے، کیونکہ یہ غدار ہیں اور میں اپنے ملک سے غداری کرنے والوں کا وہ حشر کروں گا کہ وہ پھر کسی سے بھی وفا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔
ضامن کے چہرے پہ بے حد سنجیدگی تھی اور آواز رفتار تھی۔ وہ اپنی ٹیم کو ہدایات دے رہا تھا۔ سر، ہم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ علی کی آواز میں جوش تھا۔ میں اپنی ٹیم میں موجود ایک ایک کو وارن کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے غداری کی یا ہمارے سیکرٹس دشمن تک پہنچائے تو میں کیا کر سکتا ہوں یہ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہوگی۔ ان دونوں غدار آفیسرز کا انجام آپ سب کے لیے سبق ہے۔ ضامن کے چہرے پر بے حد سختی تھی۔ گاٹ اٹ؟ ضامن نے زوردار آواز میں پوچھا۔ یس سر، 6 نوجوانوں کی ایک ساتھ آواز آئی تھی۔ آپ سب جا سکتے ہیں۔ ضامن کے کہتے ہی سب ایک لائن میں ہو کر باہر چلے گئے۔ علی یار، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، تو یہاں سب دیکھ لے۔ سب کے کمرے سے جاتے ہی ضامن نے علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ضامن علی سے سینئر تھا، وہ کسی کے سامنے بے تکلف نہیں ہوتے تھے، مگر حقیقت میں دونوں میں گہری دوستی تھی۔ ابھی بھی ضامن نے دوستوں والے انداز میں کہا، اس ضروری کام کی نوعیت پوچھ سکتا ہوں میں تجھ سے؟ علی کچھ دن سے نوٹ کر رہا تھا، ضامن کافی دیر غائب رہتا ہے۔ نہیں پوچھ سکتا، ضامن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج وہ کچھ خوش لگ رہا تھا۔ یہ بات علی محسوس کر رہا تھا اور ضامن کا چہرہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ چل اب میں چلتا ہوں، ضامن نے ریوالور اور والیٹ اٹھاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن علی کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ضامن علی شاہ ایک بہت قابل آفیسر تھا۔ دشمن اس کا نام سن کر ہی کانپتے تھے۔ بہت کم وقت میں اس نے بہت ترقی حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ اپنے ملک سے محبت اور کام میں دلچسپی تھی۔ ضامن کا مزاج کافی سخت اور رفتار تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ یہ اس کی جاب کا تاثر تھا کہ ہر وقت اس کے چہرے پہ سختی رہتی تھی۔ 27 سالہ عمر، گوری رنگت، اونچی قد و قامت، چوڑی جسامت اور اس کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی رہتی تھی۔ وہ ایک شاندار پرسنالٹی کا حامل تھا۔ پاپا دیکھیں، اسے یہ اتنی تیز ہو گئی ہے، اس نے اتنی چالاکی سے مجھ سے اپنا سارا اسائنمنٹ کمپلیٹ کروا لیا۔ اتنا ہی دماغ اگر تم اپنی اسٹڈیز پر لگا لو تو کافی اچھے گریڈز آئیں تمہارے۔ حورین نے سلمان کے سامنے رامین کے کارنامے بیان کرتے ہوئے کہا۔ رامین نے باپ کے سامنے رونے والی شکل بنا لی کہ کہیں اس کے کارنامے سن کر سلمان اسے ڈانٹ ہی نہ دے۔ اوہ حورین بیٹا، چھوٹی بہن ہے وہ آپ کی، آپ پیار سے پڑھایا کرو اسے۔ سلمان نے رامین کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے حورین کو سمجھایا۔ پاپا آپ نہیں جانتے یہ میڈم میرے سے پڑھتی کہاں ہیں، الٹا میرا بھی ٹائم ویسٹ کرتی ہے۔ حورین سلمان کی دائیں جانب صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ سلمان کی بائیں جانب رامین پہلے ہی بیٹھ چکی تھی۔ سلمان نے دونوں بیٹیوں کے گرد بازو پھیلائے اور باری باری دونوں کے سر پر پیار کیا۔ پاپا میں کیا کروں اگر میں آپی کی طرح بہت اچھے گریڈز نہیں لا سکتی؟ رامین نے چہرے پر مصنوعی اداسی لاتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اتنی معصوم نہیں تھی۔ اچھا بس اب دونوں چپ کرو، تم دونوں تو میری پیاری بیٹیاں ہو۔ اور حورین، تم تو میری بہت پیاری بیٹی ہو، کبھی ضد نہیں کی میری بیٹی نے، کبھی پاپا کو تنگ نہیں کیا، ہر بات مانتی ہے میری بیٹی۔ بیٹا رامین، آپ بھی اپنی آپی کی ہر بات مانا کرو۔ سلمان دونوں بیٹیوں کو پیار سے سمجھا رہا تھا۔ حورین صحیح کہہ رہی ہے، یہ بہت تیز ہو گئی ہے، آپ کے لاڈ پیار نے اسے بہت بگاڑ دیا ہے۔ سمیہ بیگم سامنے والے 1 سیٹر صوفے پہ بیٹھتی ہوئی بولی۔ پاپا مما ہر وقت ڈانٹتی ہیں مجھے۔ رامین باقاعدہ رونے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے سامنے کوئی اس کی شان میں گستاخی کرے۔ اوہ بھائی، اب کوئی کچھ نہیں بولے گا، کوئی میری بیٹی کو کچھ نہیں کہے گا، سلمان نے مصنوعی غصے سے کہا اور رامین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پاپا میں بھی، حورین نے سلمان کو رامین کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو سلمان نے دونوں بیٹیوں کو گلے لگا لیا۔ سلمان شاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، حورین اور رامین۔ حورین 16 سال کی تھی جبکہ رامین 15 سال کی۔ حورین بہت معصوم اور بے حد خوبصورت لڑکی تھی، ہر بات آرام سے مان لینے والی، ضد نہ کرنے والی، نرم لہجے والی، سب کی ہمدرد، جبکہ رامین صرف شکل سے معصوم تھی، بے حد شرارتی، یہاں تک کہ اکثر وہ حورین کو بیوقوف بنا کر اس سے اپنے بہت سے کام کروا لیتی تھی اور سلمان اور سمیہ بیگم سے ضد کر کے اپنی بات منوا لیتی تھی۔ عاشر تھوڑا وقت دو گے اپنا، بات کرنی ہے تم سے۔ ثنا عاشر کے کمرے میں آئی تھی۔ پاکیزہ اور بیا امی کے کمرے میں تھیں۔ عاشر خلاف معمول آج اس وقت گھر پر تھا، تو ثنا نے سوچا آج عاشر سے اس کی اور پاکیزہ کے بارے میں بات کرے۔ ہاں آؤ بیٹھو۔ عاشر نے لیپ ٹاپ کو بند کر کے سامنے پڑے ٹیبل پر رکھا اور اپنے پاس صوفے پر ثنا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عاشر، تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں تم امی سے ناراض ہو، ان کا شزا کے ساتھ ہمیشہ برا رویہ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم شزا سے بہت پیار کرتے تھے، شزا کو بھولنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اب پاکیزہ تمہاری بیوی ہے، کم از کم پاکیزہ کو اس کا جائز حق تو دو۔ وہ اس رشتے کو اچھی طرح نبھا رہی ہے، بیا کو اپنی سگی اولاد کی طرح پیار کرتی ہے،
تمہارے بھی کچھ فرض ہیں۔ ثنا نے عاشر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے لیکن اپنی بات مکمل کر کے ہی رکی۔ ثنا مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی۔ عاشر نے دھیمے لہجے اپنانا چاہا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سختی سے کہا، عاشر، ایک لڑکی کے 1000 ارمان ہوتے ہیں، تم دونوں کا نکاح بہت سادگی سے ہوا ہے، لیکن اب وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس سے بہتر بیا کا کوئی اتنا خیال نہیں رکھ سکتا۔ ثنا نے عاشر کو التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ثنا، اس سے کہو میری بیٹی سے دور رہے، مجھے کسی کا کوئی احسان نہیں چاہیے۔ عاشر کے چہرے پر بے انتہا سختی تھی۔ وہ ایسا نہیں تھا لیکن کچھ حد سے انسان کو بدل دیتے ہیں۔ عاشر، کب تک ایسے رہو گے؟ وہ کب تک تمہارا یہ سرد رویہ برداشت کرے گی؟ کچھ تو احساس کرو اس کا۔ ثنا تو آج ٹھان کے آئی تھی کہ عاشر کو احساس ضرور دلائے گی، تو نہ کرے برداشت، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہ عاشر کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ عاشر، امی بھی نوٹ کر رہی ہیں تمہارا رویہ پاکیزہ کے ساتھ۔ تم بات تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہو، کیا کمی ہے اس میں؟ عاشر کی بات پہ ثنا کا دل دکھا تھا۔ اس کا بھائی تو بہت احساس کرنے والا تھا، وقت نے اسے بے حس بنا دیا تھا۔ امی نے شادی کروا دی نا، بس اب میری مرضی، میں نبھاؤں یا نہ نبھاؤں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے زبردستی کی شادی کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ عاشر کے لہجے میں اذیت ثنا نے بھی محسوس کی تھی۔ وہ جانتی تھی عاشر شزا کو بھول نہیں پا رہا، کیونکہ مرد اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھولتا۔ عاشر، ثنا نے کچھ اور کہنا چاہا لیکن عاشر اٹھ کھڑا ہوا اور ثنا کو کچھ کہنے سے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ثنا نے اپنے بھائی کو جاتا دیکھا اور خود بھی اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ثنا کا شوہر ملک سے باہر جاب کرتا تھا۔ ثنا بھی پہلے اپنے شوہر کے ساتھ ہی تھی، لیکن عاشر کی بیوی شیزا کی موت کی وجہ سے اسے پاکستان آنا پڑا، کیونکہ اکیلی ان کی امی بیا کو سنبھال نہیں سکتی تھیں اور نہ وہ بیا کو نوکروں کے حوالے کر سکتے تھے۔ ناہید بیگم کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی ثنا، پھر عاشر اور پھر سلمان۔ سلمان نے اپنا بزنس اسلام آباد میں سیٹل کیا ہوا تھا۔ ناہید بیگم نے عاشر کی بیوی کے مرنے کے 2 ماہ بعد اپنی بہن سے پاکیزہ کا رشتہ مانگا اور کسی طرح انہیں راضی کر لیا، پھر مرنے کی دھمکی دے کر عاشر کو بھی نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ ضامن اپنے کمرے میں اندھیرا کیے صوفے پہ بیٹھا تھا، دونوں ٹانگیں سامنے پڑے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھیں اور مسلسل سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ وہ اب تک سگریٹ کی 3 ڈبیاں ختم کر چکا تھا۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ آرام لباس میں تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جس کے تسلسل کو موبائل فون کی بیل نے توڑا۔ پاس پڑا فون اٹھا کر اسکرین پر نمبر دیکھا اور یس کر کے کان سے لگا لیا۔ ہاں شاہد، کیا خبر ہے؟ ضامن نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ شاہ جی، آپ نے صحیح کہا تھا، سلمان ابھی 4 مہینے پہلے ہی کراچی شفٹ ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ پنڈی میں تھا، پنڈی وہ 2 سال رہا۔ شاہد ضامن کا وفادار آدمی تھا۔ ضامن اکثر اپنے کام شاہد کے ذمہ لگاتا تھا، جسے شاہد بخوبی کرتا تھا کیونکہ وہ ضامن کے حکم کا غلام تھا۔ اس کا مطلب وہ 2 سال پہلے ہی پاکستان آ چکا تھا اور میں بے خبر رہا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی ضامن نے پاس پڑے واز کو اٹھا کر فرش پر دے مارا۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ شاہد بھی سہم گیا۔ تو سمجھ گیا تھا ضامن غصے میں آ چکا ہے۔ ہاں، اور کچھ شاہد؟ آپ کے ضامن کی آواز بے حد سخت تھی۔ شاہ جی، وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ ڈیفنس میں رہتا ہے۔ اس کا کاروبار اسلام آباد اور کراچی کے علاوہ کینیڈا میں بھی ہے۔ وہ اکثر کاروباری معاملات کی وجہ سے کینیڈا آتا جاتا رہتا ہے۔ شاہد نے ایک ٹرانس کی طرح بولنا شروع کیا، پھر اپنی بات مکمل کر کے رکا اور ضامن کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ شاہ جی، آگے کیا حکم ہے؟ جب ضامن خاموش رہا تو شاہد نے پھر سوال کیا۔ ہاں شاہد، تم بس سلمان پر نظر رکھو، اس کے ہر کام پر۔ سلمان نے بڑا نام بنا لیا ہے نا اپنا، دیکھنا میں اسے اتنا بدنام کروں گا کہ دنیا سے اپنا منہ چھپاتا پھرے گا وہ۔ ضامن کے لہجے میں بے حد نفرت تھی، جسے اگر اس وقت سلمان اس کے سامنے ہوتا تو ضامن اس کا حلیہ بگاڑ دیتا۔ جی شاہ جی، جو حکم آپ کا، شاہد نے تابیداری سے کہا اور پھر ضامن نے کال کاٹ کر فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ سلمان، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، اتنا تڑپاؤں گا تمہیں، زندگی کو تنگ کر دوں گا تم پہ، روز جیو کے روز مرو گے تم، تمہاری بیٹی کے ذریعے تمہیں تڑپاؤں گا، تمہاری جان اپنی بیٹیوں میں ہے نا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی کو اذیت دوں گا جس سے تم تڑپو گے۔ ضامن نفرت سے کہے جا رہا تھا، اس کی آنکھیں ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں، اس کا دل کر رہا تھا وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ بس کچھ دن، پھر میں اپنا انتقام لوں گا۔ اب کے ضامن کے چہرے پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ لگتا ہے ایک تھپڑ سے تمہارا پیٹ نہیں بھرا، میرے راستے سے ہٹو۔ رامین اس وقت ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں آئی تھی۔ پنک کلر کی میکسی اور بال پونی ٹیل میں باندھے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی کلاس کا ہی لڑکا تھا
پارٹی میں بھی وہ رامین سے فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رامین نے اسے گھاس نہیں ڈالی، اور جب وہ گھر جانے کے لیے پارکنگ ایریا کی طرف آئی تو وہ اس کے پیچھے آیا اور رامین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تبھی رامین نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ وہ لڑکا اپنی گال پر ہاتھ رکھے حیران پریشان کھڑا تھا۔ رامین کے کہنے پر وہ ایک طرف ہو گیا اور رامین آگے بڑھ گئی۔ ابھی رامین جلدی میں آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ اندھے ہو کیا دیکھ کر نہیں چل سکتے آپ؟ رامین کو پہلے ہی بہت غصہ آیا ہوا تھا، اسی لیے غصے میں بولی، جبکہ وہ جانتی تھی غلطی اس کی خود کی ہے۔ وہ جلدی میں آگے بڑھ رہی تھی، مخالف اپنی سمت میں ہی جا رہا تھا۔ میرے خیال سے دیکھ کر آپ کو چلنا چاہیے۔ علی وہاں کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا، ابھی اندر جانے ہی لگا تھا کہ رامین سے ٹکرا گیا۔ آج کا دن ہی بہت برا ہے، عجیب لفنگے لوگوں سے ٹکرا ہو رہا ہے۔ رامین کو پہلے ہی بہت غصہ آیا ہوا تھا، اس لیے غصے سے بولی۔ پینٹ شرٹ پہنے اور سر پر براؤن کیپ پہنے ہوئے وہ لمبا چوڑا لڑکا رامین کو ڈیسنٹ سا لگا تھا، لیکن اسے اپنا غصہ کسی پر تو اتارنا تھا، سو اسے علی کو تنگ کرنا اچھا لگا تھا۔ وہ ایسی ہی شرارتی تھی، کچھ دیر پہلے کا بگڑا موڈ اب اچھا ہو گیا تھا اس کا۔ علی کی تو اس کی بات پر آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اسے لفنگا کہہ رہی تھی؟ واٹ؟ علی کو اس کی بات پر غصہ آیا، جبکہ رامین چہرے پر آئی مسکراہٹ کو مشکل سے چھپاتی آگے بڑھ گئی۔ علی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے مزہ آیا تھا۔ سنو، ابھی وہ کچھ قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اسے پیچھے سے علی نے پکارا تھا۔ وہ اسی کی طرف آیا تھا۔ اوہو، کیا مسئلہ ہے؟ اب کہ رامین کو غصہ آیا تھا کیونکہ اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ سمیہ بیگم سے صرف 2 گھنٹے کی بہت مشکل سے اجازت لے کر آئی تھی، جبکہ اب 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ اب اسے کافی ٹینشن ہو رہی تھی، ماما سے ڈانٹ ضرور پڑے گی آج تو۔ جب رامین جانے کے لیے مڑی تو اسی وقت علی کی نظر اس کی پشت پر پڑی۔ رامین کی میکسی کی زپ جو کہ گردن سے نیچے کمر تک آ رہی تھی وہ اوپر سے کچھ کھل چکی تھی، جس سے رامین کا جسم کچھ اریاں ہو رہا تھا۔ علی کو یہ بات نظر انداز کرنا اچھا نہ لگا، اسی لیے وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر رامین کے قریب آیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زپ بند کر دی۔ اسے اتنی دیر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آرام سے اس کی بات نہیں سنے گی۔ علی جب اچانک رامین کے قریب آیا اور رامین نے اس کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کیا تو وہ بہت ڈر گئی، لیکن یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ کچھ سمجھ نہ سکی، جبکہ علی پیچھے ہوا اور ایک نظر رامین پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ بے شک وہ کافی براڈ مائنڈڈ سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اسے یہ سب بہت عجیب لگا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف آئی جہاں کافی دیر سے ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا، اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر ماما سے چپ کر کے ڈانٹ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی اور کپڑے چینج کر کے بیڈ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اسے بار بار وہیں یاد آ رہا تھا، علی کا اس کے قریب آنا اور اس کی زب بند کرنا۔ ہائے اللہ جی، کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں؟ رامین کو عجیب سا لگا، جو بھی سوچے۔ پھر اپنی ساری سوچیں جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ عاشر پلیز، اب مجھے سانس بھی نہیں آ رہی۔ پاکیزہ بیڈ کی ایک سائیڈ کمبل اوڑھ کر لیٹی ہوئی تھی، ایک ہاتھ اس نے اپنے ناک پر رکھا ہوا تھا۔ عاشر سامنے صوفے پہ بیٹھا کافی دیر سے اسموکنگ کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلے تھے۔ خلاف معمول عاشر آج گھر پر ہی تھا۔ آج پیا کو ثنا نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کیونکہ وہ کل اپنے شوہر کے پاس جا رہی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ آج پیا کو وہ اپنے کمرے میں رکھے گی۔ پاکیزہ اٹھ کر بیٹھی اور انگلی کا اشارہ کرتے عاشر کے ہاتھ میں پڑی ہوئی سگریٹ کی طرف کیا، جبکہ پاکیزہ کا بایاں ہاتھ ابھی بھی ناک پر تھا۔ عاشر نے ایک نظر پاکیزہ کو دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینک دی اور اپنی فائل پر جھک گیا اور پھر اپنے آفس کا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ عاشر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پاکیزہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سن رہا ہوں۔ عاشر نے پاکیزہ کو بغیر دیکھے کہا، وہ ابھی بھی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ عاشر پلیز، آپ میری وجہ سے خود کو اذیت مت دیا کریں۔ آپ میری وجہ سے گھر لیٹ آتے ہیں تاکہ آپ کو میری شکل نہ دیکھنی پڑے۔ کل ثنا آپی بھی چلی جائیں گی اور پرسوں آنٹی احمد بھائی کے پاس چلی جائیں گی، تب تک آپ مجھے برداشت کر لیں۔ ان کے جانے کے بعد میں کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے کم سے کم آؤں۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام، اپنی آنکھوں میں تیرنے والے آنسوں کو پلکوں کی باہر سے نیچے نہ گرنے دینا اور انہیں واپس پیچھے دھکیلنا، اور واپس اسے پیچھے دھکیل کر ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجانا ہے۔ صرف پاکیزہ جانتی تھی وہ یہ سب کس دل سے کہہ رہی ہے، جبکہ عاشر کی بے رخی اور اسے بہت تکلیف دیتی تھی۔ عاشر بیڈ کی طرف آیا اور بیڈ پر پاکیزہ کے قریب بیٹھ گیا۔ طلاق لے لو مجھ سے، میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا۔ عاشر نے پاکیزہ کے چہرے پہ آنسو دیکھے، وہ جانے انجانے میں اسے دکھ دے رہا تھا۔
عاشر پلیز۔ عاشر کی بات پاکیزہ کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح لگی، وہ تڑپ گئی تھی۔ اس نے عاشر کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے بولنے سے روکا تھا۔ پاکیزہ میں تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ پاؤں گا، یہ سب میرے بس میں نہیں ہے، میں شیزہ کو نہیں بھول سکتا، وہ محبت ہے میری، تم الگ ہو جاؤ مجھ سے، کسی کی فکر مت کرنا، کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ عاشر نے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ اتنا بے رحم نہیں تھا کہ اسے احساس نہ ہو کہ وہ پاکیزہ کے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ عاشر پلیز یہ لفظ مت بولیں بار بار، میں یہ داغ ماتھے پر نہیں سجا سکتی، اپنے ماں باپ کو یہ صدمہ نہیں دے سکتی، پلیز۔ میں کبھی بھی آپ کو مجبور نہیں کروں گی یہ رشتہ نبھانے کے لیے، لیکن پلیز آپ مجھ سے اپنا نام مت چھینیے گا۔ پاکیزہ نے التجائی نظروں سے عاشر کو دیکھ کر کہا، پاگل مت بنو، ساری زندگی ایسے کیسے گزارو گی؟ عاشر نے دھیمی مگر سخت لہجے میں کہا، آپ میری فکر نہیں کریں، اور ہاں پلیز آپ اتنی سگریٹ نہیں یوز کیا کریں، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے، اس کی اسمیل بہت بری ہے۔ وہ دونوں بیڈ پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ پاکیزہ کی آخری بات پر عاشر نے اسے تھوڑا آنکھیں نکال کر دیکھا اور پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے سے اتنی بات کی تھی، نہیں تو وہ تو کبھی بات ہی نہیں کرتے تھے۔ پاکیزہ تو اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کے نصیب سیاہ ہوتے ہیں، انہیں تعلق تو ملتے ہیں مگر محبت نہیں۔ پاکیزہ کو اپنا شمار بھی ان سیاہ بختوں میں لگا تھا۔ اصغر کل تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ وہ اس وقت حویلی میں تھا اور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا، ٹانگیں سامنے پڑے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی جبکہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑی ہوئی تھی۔ شاہ جی آپ حکم کریں، اصغر نے نہایت ادب سے کہا۔ کل سلمان کی بیٹی کالج سے گھر نہیں جانی چاہیے، کل اسی وقت وہ حویلی میں نظر آنی چاہیے مجھے، ضامن نے سخت لہجے میں کہا۔ جو حکم شاہ صاحب، اصغر نے پھر ادب سے کہا۔ تم جا سکتے ہو اب، ضامن نے ایک اور حکم اصغر کو دیا۔ جی، اور پھر اصغر وہاں سے چلا گیا۔ 12 سال بعد کل تم اور میں ایک دوسرے کے روبرو ہوں گے، مسز ضامن علی شاہ۔ پتہ نہیں تمہیں یاد بھی ہوگا کہ نہیں، کل تم میری دسترس میں ہوگی، میرے گھر میں، میرے بیڈ روم میں۔ ضامن نے سگریٹ کا کلش لیتے ہوئے خود سے کہا، پھر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پاکیزہ اس وقت لان میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب ثنا نے اس کے پاس کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے پکارا۔ جی آپی۔ ثنا کی پکار پر پاکیزہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ جانتی ہوں میں کہ کس سوچ میں گم ہو تم۔ 6 ماہ ہو گئے تمہاری شادی کو پاکیزہ، عاشر تو ہے ہی شیزہ کے لیے پاگل، آخر محبت کی شادی کی تھی اس سے، اس دنیا میں نہیں ہے شیزہ، لیکن عاشر تو اسے بھولے کو تیار ہی نہیں ہے، تمہارے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے وہ، اور تم اپنا حق کیوں نہیں مانگتی اس سے؟ پاکیزہ کو اداس دیکھ کر ثنا اسے پھر سمجھانے لگی تھی۔ چھوڑے نا آپ ہی یہ باتیں، آپ بھی آج چلی جائیں گی، مجھے آپ بہت یاد آئیں گی۔ ثنا کی بات نظر انداز کر کے وہ بات بدل گئی تھی۔ ثنا کے جانے سے وہ بہت اداس ہو رہی تھی کیونکہ ثنا اس سے بالکل بڑی بہن کی طرح پیش آتی تھی، ہر بات میں اس کا خیال رکھتی تھی۔ تم بھی بات بدل رہی ہو، ثنا نے پاکیزہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی آپ بھی، آپ بہت اچھی نند ہیں۔ یہ کہتے ہی پاکیزہ نے ثنا کو گلے لگا لیا اور ثنا نے بھی دل میں اس کی خوشیوں کی دعا کی۔ کچھ گھنٹوں بعد ثنا ایئرپورٹ روانہ ہو گئی۔ چلیں بابا، حورین نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی کالج سے نکل کر باہر آئی تھی جہاں اس کا ڈرائیور اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور سے کہا، پھر انہوں نے رامین کو بھی پک کیا۔ آپ ہی اپنا موبائل دینا پلیز، رامین نے حورین کے ساتھ بیٹھتے ہی فرمائش کی تو حورین نے اس کو گھور کر دیکھا اور بیگ سے اپنا موبائل نکال کر رامین کو دے دیا۔ ابھی گاڑی نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک دوسری گاڑی نے ان کی گاڑی کے سامنے آ کر راستہ روکا۔ اس وقت وہاں ان 2 گاڑیوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ یہ کیا ہوا بابا؟ حورین جو کہ کسی نوٹ کو سامنے رکھے پڑھ رہی تھی، وہ اچانک گاڑی رکنے پر گھبرا کر پوچھنے لگی، پتہ نہیں بی بی جی کون ہیں یہ لوگ؟ ڈرائیور نے جواب دیا۔ گھبرا تو وہ بھی رہا تھا کیونکہ اب سامنے والی گاڑی میں سے 2 لوگ جن کے ہاتھوں میں پسٹل تھی نکل کر ان کی گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے حورین کی طرف کا دروازہ کھولا جبکہ دوسرے نے ڈرائیور کو باہر نکال کر اس کے سر پر پسٹل رکھ دی۔ سیدھی طرح ہمارے ساتھ چلو، نہیں تو یہ اپنی جان سے جائے گی۔ دوسرے نے اپنی پسٹل کا رخ رامین کی طرف کیا جس کے ہاتھ میں ابھی بھی موبائل تھا جس میں وہ گیم کھیل رہی تھی، لیکن اس کارروائی سے وہ بھی حورین کی طرح گھبرا گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ ٹھا۔ ابھی الفاظ حورین کے منہ سے ادا ہوئے ہی تھے کہ اس شخص نے ڈرائیور کی ٹانگ پہ گولی ماری۔ اب ڈرائیور زمین پر پڑا درد سے تڑپ رہا تھا۔ چلو ہمارے ساتھ، نہیں تو اب اگلی گولی اس کو لگے گی۔ حورین اور رامین ابھی بھی گاڑی میں ہی بیٹھی تھیں۔ اس کی بات سن کر حورین ایک دم گاڑی سے باہر نکلی۔ نہیں آپ ہی، رامین نے حورین کو روکنا چاہا لیکن حورین گاڑی سے باہر نکل چکی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ میری بہن کو کچھ مت کہنا، حورین نے ہمت کر کے کہا۔ آنکھوں میں بے حد ڈر تھا۔ اس سے پہلے حورین کچھ کہتی ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔
رامین کو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس کی جان سے پیاری بہن کو اس کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی لے گیا۔ ڈرائیور ابھی تک سڑک پر لیٹا تڑپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رامین کا ستہ ٹوٹا تو اس نے اپنے پاؤں میں پڑا موبائل اٹھایا، جو کہ ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں گاڑی میں گر گیا تھا۔ پھر ایک نمبر ملا کر فون کان سے لگا لیا، دوسری رنگ پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ جی میرا بیٹا، سلمان شاہ کی آواز ابھری۔ وہ اس وقت میٹنگ میں تھے، لیکن فون پر حرین کی کال آتا دیکھ کر کال فوراً پک کی۔ پاپا لے گئے پاپا۔ رامین اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ رامین بیٹا کیا ہوا؟ رامین کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر سلمان شاہ بھی گھبرا گئے۔ پاپا وہ آپ ہی کو لے گئے، رامین نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا کہہ رہی ہو رامین؟ کہاں ہے حرین؟ بتاؤ کہاں ہو تم لوگ؟ سلمان شاہ اب اٹھ چکے تھے اور ان کا رخ پارکنگ کی طرف تھا۔ رامین نے روتے ہوئے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ وقت گزر رہا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ عاشر اور پاکیزہ کے درمیان فاصلے بھی کم ہو رہے تھے۔ عاشر کو پاکیزہ کی عادت ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ پاکیزہ نے عاشر کے دل اور زندگی میں اپنی جگہ بنا لی۔ بیا 5 سال کی تھی جب پاکیزہ کو اپنی امید سے ہونے کا پتہ چلا۔ وہ ابھی لان میں بیٹھی عاشر کے آفس سے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی وہ اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ 4 سال اس نے کتنے صبر سے گزارے، عاشر کی بے رخی برداشت کی کہ اسے وہ رات یاد آئی جب ان دونوں کے درمیان کے فاصلے ختم ہوئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے تھے آپ عاشر؟ ابھی فون پہ؟ عاشر کمرے میں ٹہلتا ہوا فون کان سے ہٹاتے ہوئے مڑا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے پاکیزہ کی آواز آئی۔ وہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکا تھا کہ پاکیزہ اس کی فون پہ ہونے والی گفتگو سن چکی ہے۔ وکیل سے بات کر رہا تھا تمہاری اور اپنی طلاق کے سلسلے میں، عاشر نے عام سے لہجے میں کہا۔ یہ جانے بغیر کے مقابل پر اس کے کہے گئے الفاظ سن کر قیامت گزر رہی تھی۔ عاشر پلیز۔ پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جبکہ عاشر پاکیزہ سے نظریں چرا رہا تھا۔ عاشر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز عاشر ایسا نہیں کریں۔ یہ کہتے ہی پاکیزہ نے عاشر کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے جن کو عاشر نے فوراً تھام لیا۔ پاکیزہ عاشر کو کچھ بھی موقع دیے بغیر پاکیزہ عاشر کے گلے لگ گئی۔ یہ داغ مت دے مجھے عاشر، میرے ماں باپ سہ نہیں سکیں گے۔ عاشر پلیز میں مر جاؤں گی، پلیز عاشر میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، پلیز نہ کریں ایسا۔ میں کبھی کچھ شکایت نہیں کروں گی جیسے آج تک نہیں کی۔ آپ اور بیا ہی میری زندگی ہیں، مت چھینیں مجھ سے میری زندگی، پلیز عاشر۔ اس وقت عاشر کو پاکیزہ کی حالت دیکھ کر خود پر غصہ آیا کیونکہ اس کی وجہ وہ خود تھا۔ وہ پاکیزہ کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر وہ اور شرمندہ ہوا۔ وہ پاکیزہ کے وجود کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتا تھا جبکہ پاکیزہ اپنا ہر فرض نبھا رہی تھی اور بیا کو بھی سگی اولاد کی طرح پال رہی تھی۔ پاکیزہ، اس بار عاشر کی آواز میں ملال تھا۔ اسے آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے پاکیزہ کے ساتھ ہمیشہ غلط کیا۔ نہیں پلیز نہیں عاشر، مجھے کچھ نہیں سننا۔ مجھے پتہ ہے آپ کہیں گے کہ آپ کی یہ بات مان لوں، لیکن نہیں، میں نہیں مانوں گی، بالکل نہیں مانوں گی، کبھی نہیں۔ پاکیزہ ابھی بھی عاشر کے گلے لگی ہوئی تھی، معصومیت سے کہتی وہ عاشر کے دل کو پگھلا رہی تھی۔ پھر عاشر نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے پاکیزہ کے گرد بازو کا گھیرا تنگ کر دیا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ، ہر چیز کے لیے معاف کر دو مجھے پلیز پاکیزہ، آئندہ اس بارے میں کبھی بات نہیں کروں گا تم سے۔ عاشر کی آواز بھی بھرائی ہوئی تھی۔ ماما، بیا کی آواز پر پاکیزہ حال میں واپس آئی اور اپنے سامنے 5 سالہ پنک فراک پہنے بالوں کی 2 پونیاں باندھے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ جی ماما کی جان، محبت سے کہتے ہی پاکیزہ نے بیا کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے دونوں گالوں کو چوما۔ ماما، پاپا کب آئیں گے؟ پاکیزہ کی گود میں بیٹھی وہ روز کی طرح آج بھی عاشر کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما کی جان، بس آنے والے ہیں آپ کے پاپا، پاکیزہ نے پیار سے کہا۔ جب تک پاپا نہیں آتے آپ ماما سے باتیں کرو۔ اچھا یہ بتاؤ بیا، کیا بیا کو چھوٹا بھائی یا بہن چاہیے؟ بیا سے سوال کرنے کے بعد پاکیزہ بیا کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی۔ بیا بالکل عاشر کے جیسے تھی، اس کے نین نقش بالکل اپنے باپ جیسے تھے۔ بے ساختہ پاکیزہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا بچہ بھی بیا کی طرح ہو۔ چاہیے ماما، بیا کو چاہیے، آپ کو پتہ ہے ماں کا چھوٹا بھائی ہے، مجھے بھی ویسا ہی بھائی چاہیے۔ بیا کا جواب سن کر پاکیزہ اور خوش ہوئی۔ اوکے میری جان، آپ اللہ سے دعا کرو اللہ خیر سے آپ کو بھائی دے۔ کب ماما؟ جلد ہی بیٹا۔ سچی ماما؟ پرنسس، عاشر کی آواز پر دونوں نے عاشر کو دیکھا۔ عاشر نے بیا کو اٹھا کر پیار کیا۔ پرنسس آپ اندر جاؤ، ماما پاپا آ رہے ہیں۔ عاشر پاکیزہ اور بیا کی گفتگو سن چکا تھا، اسی لیے اکیلے میں پاکیزہ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ یہ ابھی جو بات تم بیا سے کہہ رہی تھی وہ سچ ہے؟ پاکیزہ کے ساتھ بیٹھتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا۔ جی، عاشر کے پوچھنے پر پاکیزہ نے کہا۔ پاکیزہ تم، میں مطلب ہم دونوں؟ عاشر نے جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ جی، کہتے ہی پاکیزہ عاشر کے سینے سے لگ گئی۔ تھینکس پاکیزہ، محبت سے کہا گیا۔ ہاں بولو۔ وہ اس وقت تھانے میں بیٹھا تھا، وہ کافی مصروف تھا۔ جب
جب اصغر کی کال آئی۔ ایک ہاتھ سے فائل پر کچھ لکھتا، دوسرے ہاتھ سے فون کو کان سے لگائے وہ بولا تھا، شاہ جی کام ہو گیا۔ اصغر نے عزلی تابیداری سے کہا۔ اصغر کی بات سن کر فائل پر لکھتے ہاتھ رکے۔ ابھی کہاں ہے وہ؟ عام سے لہجے میں پوچھا گیا۔ شاہ جی وہ بی بی جی ابھی حویلی میں ہے، اصغر نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہی ضامن نے کال کاٹ دی اور پھر فائل پر کام کرنے لگا، جبکہ اب دھیان کہیں اور تھا۔ ضامن کسی سوچ میں گم تھا جب علی نے اسے پکارا۔ علی کے پکارنے پر ضامن نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں؟ ضامن نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور اب وہ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا رہا تھا۔ دونوں ساتھ چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے ویسے بھی۔ گھڑی رات کی 10 بجا رہی تھی۔ ضامن کو اٹھتا دیکھ کر علی جلدی میں مجھ سے بولا، نہیں تم گھر جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، پہلے وہ کرنا ہے۔ ضامن کو حویلی جانے سے پہلے کہیں اور بھی جانا تھا، اور ویسے بھی ابھی وہ علی کو کچھ نہیں بتا سکتا تھا، اسی لیے فوراً منع کر دیا۔ اوکے باس، جو حکم، علی نے سر کو خم دے کر کہا، جبکہ ضامن اسے ایک نظر دیکھتا وہاں سے جا چکا تھا۔ تھانے سے نکلنے کے بعد ضامن کافی دیر سڑکوں پر بے مقصد گاڑی گھماتا رہا۔ جب تھک گیا تو گاڑی کا رخ حویلی کی جانب کیا۔ جب اس نے حویلی میں قدم رکھا تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ شاہ جی کوئی حکم؟ ضامن جب حویلی آیا تو اصغر اسے باہر ہی ملتا تابیداری سے سر جھکائے کہا، اماں کہاں ہیں؟ عاشر نے رک کر اماں کا پوچھا، جو کہ اس کی کافی پرانی ملازمہ تھی۔ ضامن کو انہوں نے ہی پالا تھا، اس لیے ضامن ان کو اماں کہتا تھا۔ شاہ جی وہ بی بی جی کے ساتھ ہیں، اصغر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو اب اصغر، ضامن نے اسے جانے کا کہا اور خود اپنے روم میں چلا گیا۔ والیٹ، موبائل اور پسٹل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ الماری کی جانب گیا اور الماری سے آرام دہ لباس نکال کر اب وہ بات لینے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد باتھ روم سے باہر آیا تو ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہوئے تھا اور تولیے سے بال خشک کر کے اب وہ شیشے کے سامنے کھڑا سر میں کنگھی کر رہا تھا۔ اہم کام تو بھول ہی گیا۔ اب وہ کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اتر کر دائیں طرف والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو سامنے گھٹنوں میں سر دیے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ بلیک جینز اور سرخ رنگ کی گھٹنوں سے تھوڑی اوپر تک آتی شرٹ پہنے، گلے میں سٹولر مفلر کی طرح لپیٹے، بھورے بال کیچر میں قید تھے، لیکن کچھ لٹیں باہر نکل رہی تھیں۔ اس کو بغور دیکھنے کے بعد ضامن اماں کی طرف متوجہ ہوا، جو کہ اس کے پاس بیٹھی اس کو کچھ کہہ رہی تھی۔ ضامن کو دیکھتی خاموش ہو گئی۔ پاس ٹرے میں کھانا نہ جانے کب سے بڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اماں میں آ گیا ہوں، اب آپ آرام کریں جا کر۔ ضامن کے کہنے پر اماں نے ایک نظر اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو جب سے آئی تھی روئی جا رہی تھی، پھر اٹھ کر چلی گئیں۔ اس وقت حویلی میں کوئی ملازم نہ تھا، سب اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ ضامن کی آواز پر حورین نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر ضامن کو دیکھا۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، انداز محبت بھرا رکھا تھا۔ کون ہیں آپ؟ حورین کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ضامن کے منہ سے سویٹ ہارٹ سن کر اس کا دل بری طرح گھبرا گیا تھا۔ بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے میرے ساتھ چلو۔ ضامن نے آگے بڑھ کر حورین کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے زبردستی چلانے لگا۔ نہیں پلیز نہیں، کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ پلیز چھوڑیں، پلیز پلیز۔ حورین روتے ہوئے اپنا ہاتھ ضامن کے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی، لیکن بے سود۔ خاموشی سے چلو، شور پسند نہیں مجھے، ضامن نے رک کر سخت لہجے میں کہا اور پھر اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ پلیز چھوڑ دیں، جانے دیں مجھے، میرے ماما پاپا پریشان ہو۔ الفاظ ابھی حورین کے منہ سے پورے ادا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک زوردار تھپڑ ضامن نے اسے مارا تھا۔ تھپڑ اتنا زور سے لگا تھا کہ حورین کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ میں بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، سمجھے تم؟ حورین کا چال اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر غصے سے کہا اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا ضامن حورین کو اپنے کمرے میں لا چکا تھا اور کمرے کا دروازہ لاک کر کے اس کی طرف مڑا۔ دور رہو مجھ سے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، پلیز مجھے چھوڑ دو، میرے قریب مت آنا۔ ضامن جیسے جیسے حورین کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، حورین ویسے ہی ڈرتے ہوئے پیچھے ہوتی جا رہی تھی کہ اچانک ضامن نے حورین کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ مائی ڈیئر وائف، اپنے شور کو نہیں پہچان رہی آپ؟ کیا ہو گیا آپ کی یادداشت کو؟ حورین کو کمر سے پکڑ کر اب وہ اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ نظر حورین کے لرزتے ہونٹوں پر تھی۔ ضامن کی نظروں سے گھبرا کر حورین نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ، بے یقینی سے کہا گیا، جبکہ آنکھیں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ ہاں میری جان، میں سید ضامن علی شاہ، اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مغرورانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ پلیز جانے دیں، ماما پاپا پریشان ہوں گے، پلیز۔ اب حورین نے ذرا سی نظریں اٹھا کر ضامن کو دیکھا، لیکن اس کی نظروں کی تابش سے گھبرا کر فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن ضامن نے اسے بے دردی سے اپنے سے دور بیڈ پر پھینکا۔ اس طرح اچانک ضامن نے اسے بیڈ پر پھینکا تو وہ سہم گئی۔ آج نہیں، اور کچھ مت سوچو، صرف میرے بارے میں سوچو، ضامن نے خمارآلود لہجے میں کہتے ہوئے بیڈ کی سائڈ دراز کو کھول کر سگریٹ نکالی اور چلتا ہوا صوفے کی جانب آیا۔
صوفے پر بیٹھ کر ٹانگ سامنے والے ٹیبل کے اوپر رکھ کر اب وہ سگریٹ سلگا چکا تھا۔ نظریں ہنوز حورین کی طرف تھیں جو کہ بیڈ پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی اور شاید کام بھی رہی تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں ساتھ رہیں، کیونکہ کچھ حساب بھی برابر کرنے ہیں مجھے تمہارے گھٹیا باپ سے، جذبات سے آری لہجے میں کہا گیا۔ نہیں میرے پاپا گھٹیا، میرے پاپا کے بارے میں ایسا بولنے کی آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ گھٹیا میرے پاپا نہیں آپ ہیں، کیونکہ آپ مجھے کڈنیپ کر کے لائے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے اس وقت میرے ماں باپ پر کیا خود کو مضبوط ظاہر کرتی وہ بولی تھی۔ اس کو بالکل اچھا نہ لگا تھا ضامن کا اس کے باپ کو برا کہنا۔ ابھی حورین بول ہی رہی تھی جب ضامن اس کی طرف آیا اور بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ بدتمیز، گھٹیا، بغیرت لڑکی، تمہاری اتنی جرأت کہ تم ضامن علی شاہ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو؟ سارے پر پرزے کاٹ دوں گا میں ابھی تمہارے۔ بد کردار ہو تم، غیر مردوں کے سامنے ایسے بیہودہ لباس میں گھومتی پھرتی ہو۔ اشارہ اس کے لباس کی طرف تھا۔ اس کے بالوں کو سختی سے جھٹکا دے کر کہا، اور وہ ساتھ دو تین زوردار تھپڑ بھی اسے مار چکا تھا۔ آہ پلیز۔ کچھ دیر پہلے والی ہمت اب کہیں نہیں تھی حورین میں۔ چہرے پر ہاتھ رکھتی وہ ضامن سے بے حد خوفزدہ تھی۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ اسے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ غصے میں کہتا حورین کو ایک دفعہ پھر بیڈ پر پھینکتا، سگریٹ اور لائٹر لے کر ٹیرس میں چلا گیا اور حورین زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے ہنوز جاری تھے۔ ضامن کا اسے یوں اغوا کرانا، پھر اس کا رویہ، اسے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے، لیکن پھر خاندانی مسائل اور جان کے خطرے کی وجہ سے سلمان شاہ اپنی فیملی کو ملک سے باہر لے گئے، اور پھر کبھی ضامن اور حورین کے نکاح کا ذکر نہیں ہوا اور نہ کبھی دونوں خاندان آپس میں ملے۔ آج حویلی میں جشن منایا جا رہا تھا کیونکہ آج حویلی کا وارث پیدا ہوا تھا۔ عاشر اور پاکیزہ کی زندگی میں بہار آ گئی۔ بیا کی بھائی کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ آج وہ اپنی سب دوستوں کو خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ اس کا بھائی آیا ہے۔ ناہید بیگم نے اپنے پوتے کا نام سید ضامن علی شاہ رکھا۔ عاشر اور پاکیزہ کے بھی چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ آج پاکیزہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس کو صبر کا پھل مل گیا۔ ضامن کے نین نقش بالکل عاشر کی طرح تھے۔ ضامن کے آنے سے حویلی میں خوشیاں آ گئی تھیں۔ ناہید بیگم ہر وقت اپنے پوتے اور پوتی میں لگی رہتی تھی۔ ان کی جان بس بیا اور ضامن میں تھی۔ سب کا بے حد پیار اور لاڈ کے باوجود ضامن بگڑا نہ تھا۔ وہ ایک بہت تمیزدار کمگو بچہ تھا۔ اتنے شان و شوکت کے بعد ضامن کی طبیعت میں عاشر کی طرح روب آ گیا تھا۔ ضامن کے پیدا ہونے کے بعد بھی پاکیزہ نے بیا اور ضامن میں کبھی فرق نہ کیا۔ ہر چیز پر پہلا حق بیا کو دیا جاتا۔ پاکیزہ کی پرورش ہی تھی کہ یہ جاننے کے باوجود پاکیزہ بیا کی سگی ماں نہیں ہے، پھر بھی ضامن اور بیا میں بے حد پیار تھا۔ آج حویلی میں کافی رونق لگی تھی۔ سب لوگ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ عاشر علی شاہ اور پاکیزہ ایک ساتھ ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے۔ احمد، سلمان شاہ اور سمیہ بھی دوسری طرف ڈبل سیٹر صوفے پر بیٹھے تھے، جبکہ ناہید بیگم ان سب کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ان کی دائیں طرف حویلی کا اکلوتا وارث، ان کا پوتا ضامن علی شاہ بیٹھا تھا، اور بائیں طرف لاڈلی پوتی حورین بیٹھی تھی، جبکہ گود میں 3 سالہ رامین بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ بیا کی آواز پر سب نے اس کی طرف دیکھا، جو کہ ابھی ہی کالج سے آئی تھی۔ سب سے مل کر اب وہ عاشر اور پاکیزہ کے درمیان میں جگہ بنا کر بیٹھ چکی تھی اور پھر سب سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ماشاءاللہ، میرے بچوں کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے ناہید بیگم نے دل میں دعا کی۔